فہرست ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے، یہ حالات کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے آج کی ان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے آج کس دور سے گزر رہے ہیں۔ عزیزان، ملت اسلامیہ ہر جگہ مسلمانوں پر حملے، ہر جگہ مسلمانوں کو ملیامت کرنے کی پوری کوششیں چل رہی ہے۔ آج مذہب اسلام کے ماننے والے مذہب اسلام سے دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہم نے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اپنی زبانوں سے اقرار بھی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سال گزرنے پر اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زبانوں سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستو، جب ہم نے مذہب اسلام سے اپنے فاصلے کو چھوڑا، مذہب اسلام سے جب ہم دور ہٹے، تو دنیا کے ٹھوکروں کے اندر ہم آ گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہماری ذلت کا سبب کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم پریشانیوں سے دوچار کیوں ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیوں آج دنیا والوں کے ٹھوکر میں ہم آ گئے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت ایسا بھی تھا، یہ مسلمان اوج ثریا پہ تھا، لیکن آج مسلمان پستی میں آ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، یہ مسلمان امام تھا دنیا کا، لیکن آج یہ دنیا کا غلام بن گیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمان کے وعدے پر غیر تو غیر ہر کوئی اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کی بات جنگل کے جانور بھی سنا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کے کرداروں پر غیروں کو بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کے نام سے لرزا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمان جس جنگ میں پہنچ جاتا، کامیابی اس کے قدم چوما کرتے تھے۔ وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کے نعرے سے یہ ہوا نے اپنا رخ بدل دیا۔ وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کے ارادوں کے سامنے پہاڑ بھی کبھی روک نہیں سکا، مسلمانوں کے عزائم کے سامنے سمندر بھی کبھی رکاوٹ بن نہیں سکا۔ میرے بزرگ اور دوستو، وجہ کیا تھی؟ ان کی زبانوں پر نعرے تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت تھی، ان کے کردار میں اسلام تھا، ان کے باتوں میں اسلام تھا، ان کے عمل میں اسلام تھا، ان کے چلنے میں اسلام تھا، ان کے بیٹھنے میں اسلام تھا، ان کی تجارت میں اسلام تھا، ان کے معیشت میں اسلام تھا، ان کی معاشرت میں اسلام تھا، ان کی سیاست میں اسلام تھا، ان کی زندگی میں اسلام تھا، ان کے اٹھنے میں اسلام تھا، ان کے بیٹھنے میں اسلام تھا، ان کی شادی بیاہ میں اسلام تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ تھی کہ مسلمان جس میدان میں پہنچتا، کامیابی پڑھ کر ان کے قدم چوما کرتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دامن اسلام کو چھوڑا، ہم نے تعلیمات اسلام کو چھوڑا، ہم دنیا والوں کے ٹھوکروں میں آ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ دور پلٹ کر آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر اوج ثریا پر چڑھ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے پھر ہمارے نام سے لرزنے لگ جائے، تو بس ایک ہی فارمولا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سجاؤ اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے نوجوان دوستو، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
चंद लोग हाजिर हुए और एक नौजवान था जिसे पकड़ कर लाया गया और ये बात बताई गई कि ये हमारे वालिद का कातिल है। अलीदान मिल्लत इस्लामिया वो नौजवान मदीनतुल मुनव्वरा में अजनबी नौजवान था। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसे पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अजनबी नौजवान, क्या तू अपने सफाई में कुछ कहना चाहता है? वो अजनबी जवान बोलता है कि अमीर अल-मुमिनीन, मैं इस शहर में अजनबी हूँ और इनके वालिद का जो कत्ल हुआ ये खतान हो गया, गलती से हो गया। जानबूझकर अमतन मैंने इनका कत्ल नहीं किया। आप जो फैसला करेंगे वो फैसला मुझे मंजूर है। अमीर अल-मुमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुरानी अहकाम के मुताबिक जान के बदले जान देना है, लिहाजा क़िसास में भी तुम्हें कत्ल किया जाएगा। वो अजनबी नौजवान कहता है, अमीर अल-मुमिनीन, आपने जो फैसला किया वो फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपसे 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। हजरत अमीर अल-मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 3 दिन की मोहलत तू क्यों चाहता है? उस नौजवान अजनबी ने कहा, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे वालिद ने मरने से पहले मेरे पास कुछ अमानत रखाई। मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई भी है और मैंने उस सोने को एक मकाम पर छुपा रखा हूँ जिसको मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर मुझे क़िसास में यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा तो वो सोना जो मैं छुपाया हुआ हूँ वो उसी तरह से रह जाएगा और कल जब क़यामत होगी मेरे वालिद मेरा गिरबान पकड़ेंगे और ये पूछेंगे कि तूने अपने भाई की हक तलफी क्यों की? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो ऐसा नौजवान था कि जिसके कत्ल का फैसला किया जा चुका था, जिसके सामने मौत हो, क्या वो कभी वापस आ सकता है? वो कभी वापस नहीं आ सकता। अमीर अल-मुमिनीन ने कहा कि अगर कोई तुम्हारी जमानत लेता है, अगर कोई तुम्हारी गारंटी अगर लेता है तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि तुम यहाँ पर अपने जुर्म का एतराफ कर चुके हो, तुमने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है, तुम्हें क़िसास में कत्ल किया जाना है, लिहाजा बगैर जमानत के हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस नौजवान ने उस दरबार में मौजूद सारे सहाबा किराम पर इल्तिजा और तमन्ना भरी निगाह डाली, लेकिन किसी ने भी उनकी जमानत नहीं ली। बिलाखिर जब उम्मीद का चिराग बुझने लगा और ये सोचने लगा कि शायद कोई मुझे जमानत नहीं देगा, इसलिए कि मैं मुजरिम हूँ और मुझे कत्ल किया जाना है क़िसास में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, अमीर अल-मुमिनीन, मैं इनकी जमानत लेता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीगर सारे सहाबा ने जब इस बात को सुना तो सब हैरान व परेशान है। एक ऐसा नौजवान अजनबी जिसका नाम किसी को पता नहीं है, जिसे कोई जानता तक नहीं है, ऐसा नौजवान है कि जिसे अब कत्ल किया जाना है, अगर ये यहाँ से जाएगा तो फिर वापस कैसे आएगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैं इसकी जमानत लेता हूँ, अमीर अल-मुमिनीन इसे मोहलत दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान वापस अपने घर जाता है, अपने वतन को वापस जाता है। एक दिन का वक्त गुजरा, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। अब ये था कि वक्त बिल्कुल करीब आया, सारे सहाबा किराम परेशान हैं। अगर वो नौजवान मुकम्मल 3 दिन होने के बाद अगर वापस नहीं आएगा तो जिसने जमानत लिया है उसे क़िसास में कत्ल किया जाएगा। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी जो सहाबी थे, ये जलीलुल क़द्र सहाबी थे, ये अजिल्ला सहाबा में थे, ये अकाबिरीन सहाबा में थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अमीर अल-मुमिनीन भी परेशान है, दीगर सहाबी भी परेशान है। हर एक की निगाह बस उस रास्ते पर लगी हुई है कि वो नौजवान वापस आता है या नहीं आता। हर एक के ज़हन में ये ख्याल गूंजता है कि ये वो नौजवान है जिसको कत्ल किया जाना है। अरे जब शिकार अपने जान से निकल जाएगा वो वापस किस तरह से आएगा?
نفس کے جس کا ایسا ذہن تھا ویسے ہی خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ تمام صحابہ کی نگاہ ہے بس اس راستے پر لگی ہوئی ہے, سب کی نگاہ ہے اس راہ پر لگی ہوئی ہے. وہ نوجوان آتا ہے یا نہیں آتا, آئے گا یا نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, یہ صحابی کو قتل کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ سب کی زبانیں اسی طرح سے آپس میں باتیں کرنے لگی, ہر کوئی چیمی کو یہاں میں لگایا, ہر کوئی آہستہ آہستہ بات کرنے لگا, جس کی جیسی زبان تھی اس نے ویسی باتیں کی. وقت قریب آ رہا تھا, وقت مکمل ہونے کو تھا. عزیزان ملت اسلامیہ کہ کسی آنے والے نے کہا کہ ہاں ایک کوئی شخص آ رہا ہے گھوڑ سوار جو بڑی تیزی کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے آ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہر کوئی حیران ہے, ہر کوئی پریشان ہے, کیا وہ نوجوان واپس آئے گا کہ جس کے موت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ کیا وہ نوجوان واپس آئے گا کہ جس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی؟ کیا وہ نوجوان آئے گا کہ جس کے سامنے موت مڑ لا رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ سب دیکھتے رہ گئے کہ وہ نوجوان حضرت امیر المومنین کے بارگاہ میں حاضر ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی وہ نوجوان حاضر ہوا, ہر کوئی پریشان, ہر کوئی حیران, ہر کوئی آنکھیں پھاڑے ہوئے اس نوجوان کے چہرے کو تک رہا ہے کہ یہ کیسا نوجوان ہے, یہ کیسا اجنبی ہے, یہ واپس یہ اپنے شکار کے اندر آ گیا, یہ واپس اپنے شکار کے واپس طرف آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ امیر المومنین نے دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ نوجوان قبل اس کے کہ قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تمہیں پتا ہے کہ واپسی پر تمہیں موت کو گلے لگانا ہوگا. عزیزان گرامی اور خاص طور پر تمام نوجوان اس نوجوان کی جملے کو سنے اور اس نے جو درس اور جو سبق ہمیں دیا اسے اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے پیوست کر لے, دل کے تختیوں پر اس بات کو لکھ لے کہ جب امیر المومنین نے کہا کہ تمہیں موت کو گلے لگانا ہوگا, اگر تم واپس نہیں آتے تو تمہیں کوئی آ کر پکڑنے والا نہیں تھا, کوئی نہیں جانتا تھا کہ تو کس وطن کا رہنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ تو کس شہر کا رہنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ تو کس قبیلے کا رہنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ نوجوان یہ کہتا ہے امیر المومنین ہاں مجھے کوئی نہیں جانتا, اس شہر میں میں اجنبی ہوں, میں جانتا ہوں کہ موت کو مجھے گلے لگانا ہے. میں نے یہ سوچا کہ اگر وعدہ مکر کے اگر وعدے سے مکر جاؤں, میں نے میری کسی نے ضمانت لی ہے, اگر میں واپس نہیں جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ وہ نوجوان کہتا ہے اے امیر المومنین اگر میں دھوکہ دے دیتا واپس نہیں آتا تو زندگی کے چند دن اور جگہ گزار لیتا, اگر میں واپس نہیں آتا زندگی کے لمحات اور گزار لیتا. لیکن آنے والی دنیا, آنے والی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمان دھوکہ دینے والا ہوتا ہے, مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر میں نہ آتا زندگی کو چند دن اور جگہ گزار لیتا, لیکن موت تو مجھے کبھی نہ کبھی آنا ہے, موت کبھی نہ کبھی آنی ہے. اگر میں واپس آ جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ میری گردن کو اڑا دیا جائے گا. میں نے یہ سوچا کہ میرے خون کے قطرے جب اس زمین پر گریں گے چند دن تک وہ قطرے رہیں گے, اس کے بعد وہ قطرے مٹ جائیں گے, خون کے وہ نشان مٹ جائیں گے. لیکن اگر میں وعدہ خلافی اگر کرتا